بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال خصوصاً سرحد اور داخلی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق اس موقع پر پاک فوج کے سربراہ نے ملک میں جاری کامیاب انسداد دہشت گردی آپریشن کی تعریف کی۔ انہوں نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ISPR نے مزید کہا ہے کہ آرمی چیف نے جوانوں کی عوام اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال میں پاک فوج کے ریلیف آپریشن کو بھی سراہا۔ امریکہ کی 3 ممالک کو $2 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری۔ امریکی محکمہ خارجہ نے $2 ارب سے زائد مالیت کے ہتھیاروں اور فوجی سازوسامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فوجی سامان میں نیدرلینڈ کے لیے 96 پیٹریاٹ بیلسٹک میزائل اور دیگر سامان، آسٹریلیا کے لیے کروز میزائل اور متحدہ عرب امارات کے لیے سمندری حدود کی نگرانی کرنے والے آلات شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے مسلط کی گئی جنگ یوکرین کو نہیں توڑ سکتی۔ ٹیلی گرام پر جاری بیان میں صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ 5 ماہ تک پہنچ گئی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ملک ہی غالب آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ نے یوکرین کو نہیں توڑا اور نہ ہی یہ ملک ٹوٹے گا۔ ہم ہار نہیں مانیں گے، جو ہمارا ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ ہم جیتیں گے، لڑائی کے باوجود ملک میں زندگی چلتی رہی ہے۔ زیلنسکی نے امریکہ اور نیٹو کے دیگر رکن ممالک سے روسی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بھاری ہتھیاروں کی فراہمی اور جنگ کے دوران قبضے میں لیے گئے آزاد علاقوں کے لیے اپنا مطالبہ دہرایا۔ ایران کا عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے کیمروں کو بند رکھنے کا فیصلہ۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے کیمروں کو جوہری معاہدے کی بحالی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی جوہری توانائی ایجنسی نے فیصلہ کیا ہے کہ جوہری معاہدے کی بحالی تک عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے کیمروں کو نہیں کھولا جائے گا۔ ایرانی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے کیمروں کی تنصیب جوہری معاہدے سے وابستہ ہے۔ بھارت کی تاریخ میں پہلی بار قبائلی خاتون نے صدر کا حلف اٹھا لیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں سے 64% ووٹ حاصل کیے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ حکمران و اتحادی جماعتوں کی امیدوار دروپدی مرمو کا مقابلہ اپوزیشن امیدوار یشونت سنہا سے تھا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کی شاہ اردن سے ملاقات۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے شاہ اردن محمد عبداللہ سے عمان میں ملاقات کی۔ اردن کے خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق محمود عباس نے شاہ اردن سے مسئلہ فلسطین کی حمایت کے حوالے سے بات چیت کی۔ فلسطین کے صدر نے علاقائی منصوبوں میں اپنے شہریوں کی شمولیت پر زور دیا۔ اس موقع پر شاہ اردن نے کہا ہے کہ فلسطینی باشندوں کو باعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، لیکن معاشی ترقی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک مسئلہ فلسطین کا سیاسی حل نہ نکالا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی علاقائی منصوبوں میں شامل ہوں۔ عرب خلا نورد بین الاقوامی خلائی مرکز پر 6 مہینے گزارنے کے لیے منتخب۔ سلطان النیادی پہلے عرب خلا نورد ہوں گے جو بین الاقوامی خلائی مرکز پر 6 ماہ گزاریں گے۔ متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے سلطان اس مشن میں شامل ہیں جو 2023 کی بہار میں شروع ہوگا۔ اس مشن کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات 11واں ملک ہوگا جس کی طرف سے ایک طویل عرصے کے لیے خلا میں مشن روانہ کیا جائے گا۔ کالعظم TTP سے مذاکرات۔ پاکستانی علماء اکرام کا وفد افغانستان پہنچ گیا۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام اور تحریک طالبان پاکستان کے مابین مذاکرات کا تسلسل جاری ہے اور اسی سلسلے میں پاکستانی علماء اکرام کا وفد افغانستان پہنچ گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ امارات اسلامیہ کی دعوت پر افغانستان پہنچنے والے پاکستانی علماء کے وفد میں مفتی تقی عثمانی
حنیف جالندری، مولانا محمد طیب پنجپیر، مولوی انوار الحق اور مفتی غلام الرحمان شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفد امارات اسلامیہ کی قیادت اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اتحادی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے فل کورٹ نہ بنا تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل نہیں دیا تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے باہر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہماری اتحادی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ سری لنکا صدارتی محل سے سونے کی اشیاء چرانے والے 3 مظاہرین گرفتار۔ سری لنکا کی پولیس نے صدارتی محل سے چوری کیے گئے سونے کی اشیاء کو فروخت کرنے والے 3 مظاہرین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کی پولیس نے 3 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار ہونے والوں پر صدارتی محل سے سونے کی قیمتی اشیاء کی چوری اور انہیں فروخت کرنے کا الزام ہے۔ کورونا کا شکار امریکی صدر جو بائیڈن کی طبیعت بہتر۔ کورونا میں مبتلا امریکی صدر جو بائیڈن کے معالج ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی حالت میں بہتری آئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کا بتانا ہے کہ جو بائیڈن کی کورونا علامات میں بھی افاقہ ہے۔ صدر جو بائیڈن کے پھیپھڑے صاف، آکسیجن معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ صدر جو بائیڈن ممکنہ طور پر کورونا کے BA.5 ویرینٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ یورپ میں جاری گرمی کی لہر سے 1700 سے زائد افراد ہلاک۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے یورپ میں جاری گرمی کی لہر سے انسانی جانوں کے ضیاع کو تباہ کن قرار دے دیا۔ WHO کے علاقائی سربراہ کے مطابق گرمی کی لہر نے صرف یورپی ممالک پرتگال اور اسپین میں 1700 سے زائد افراد کی جانیں لے لیں۔ ریجنل ڈائریکٹر برائے یورپ ہانس کلوج نے کہا ہے کہ حالات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے مؤثر طریقے سے نپٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ سعودی عرب میں ہفتے کے دوران 10,937 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ سعودی عرب کے حکام نے ملک کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے ایک ہفتے کے دوران 10,937 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف تفتیشی کارروائی 14 سے 20 جولائی تک کی گئی۔ عرب ذرائع ابلاغ نے غیر قانونی تارکین وطن برائے متعدد سرکاری محکموں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ گرفتار شدگان میں سے 6,564 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,852 گرفتار شدگان سرکاری قوانین کے، جبکہ 1,521 لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ عراق میں ترکیہ کے فوجی اڈے پر بمبار ڈرون سے حملہ۔ عراق کے دھوک گورنری میں ترکیہ کے فوجی اڈے بامرنی پر 2 بمبار ڈرون طیاروں سے حملے کی اطلاعات ہیں۔ عراقی صوبے دھوک کے ضلع امادیہ میں ترک بامرنی کے اڈے پر 2 بمبار ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پیش رفت عراقی کردستان میں دھوک گورنری میں ایک سیاحتی مقام کو نشانہ بنانے والے حملے کے دوران 2 دن بعد سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ ایران سے جوہری معاہدہ اب بھی ممکن ہے، فرانسیسی صدر نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام 2015 کے معاہدے کو بحال کرنا اب بھی ممکن ہے، بشرطیہ یہ جلد از جلد کیا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانسیسی ایوان صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر میکرون نے ویانا میں کئی مہینوں تک مذاکرات کی معطلی کے بعد پیش رفت نہ ہونے پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے اور صدر رئیسی کے ساتھ اصرار کیا ہے کہ کسی معاہدے تک پہنچنے اور ایران کی طرف سے جوہری معاہدے کی شرائط پر واپسی کو یقینی بنانا ہوگا۔ ڈالر مزید مہنگا، 230 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ نہ رک سکا. انٹر بینک ڈالر 1 روپے 63 پیسے مزید مہنگا ہو گیا. فوریکس ڈیلر ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر نئی تاریخی بلند ترین 230 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے. ڈالر 228 روپے 37 پیسے سے بڑھ کر 230 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچا. راولپنڈی میں موسلادھار بارش نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. راولپنڈی میں شدید بارشوں کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. نالا لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی. راولپنڈی میں مسلسل اور موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے. برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ڈھوک سیداں، ڈھوک کالا خان، جان کالونی سمیت متعدد علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. کالج روڈ سمیت راولپنڈی کے تجارتی مراکز پانی میں ڈوب گئے. راجہ بازار، موتی بازار، موچی بازار میں سینکڑوں دکانوں میں پانی داخل ہو گیا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.